بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सरे दस्त फायदा और सफर आसान होता तो यकीनन ये लोग तुम्हारा साथ देते, मगर इन पर मसाफत की मशक्कत तूलानी हो गई और अगर पीछे रह जाने की वजह से पूछोगे तो ये लोग फौरन खुदा की कसमें खाएंगे कि अगर हम में सकत होती तो हम भी जरूर तुम लोगों के साथ ही चल खड़े होते। ये लोग झूठी कसमें खाकर अपनी जान आप हलाक किए डालते हैं और खुदा तो जानता है कि ये लोग बेशक झूठे हैं। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा तुमसे दरगुजर फरमाए, तुमने उन्हें पीछे रह जाने की इजाजत ही क्यों दी, ताकि तुम अगर ऐसा न करते तो तुम पर सच बोलने वाले अलग जाहिर हो जाते और तुम झूठों को अलग मालूम कर लेते। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग दिल से खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं वो तो अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद न करने की इजाजत मांगने के नहीं बल्कि वो खुद जाएंगे और खुदा परहेजगारों से खूब वाकिफ है। पीछे रह जाने की इजाजत तो बस वही लोग मांगेंगे जो खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल तरह तरह के शक कर रहे हैं, तो वो अपने शक में डामाडोल हो रहे हैं कि क्या करें और क्या न करें। और अगर ये लोग घर से निकलने की ठान लेते तो कुछ न कुछ सामान तो करते, मगर बात यह है कि खुदा ने उनके साथ भेजने को नापसंद किया तो उनको काहिल बना दिया
اور گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے مکھی مارتے رہو، اور اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے بھی تو بس تم میں فساد ہی کو برپا کر دیتے، اور تمہارے حق میں فتنہ انگیزی کی غرض سے تمہارے درمیان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتے پھرتے، اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں جو تمہاری ان سے بیان کرتے ہیں، اور خدا شریروں سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو شک نہیں کہ ان لوگوں نے پہلے ہی فساد ڈالنا چاہا تھا اور تمہاری بہت سی باتیں الٹ پلٹ کی، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا ہی کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہوتا رہا۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھے بلا میں نہ پھنسائیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں اوندھے منہ گر پڑے، اور جہنم تو کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئے ہی ہے۔ اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچا تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر خوش خوش تمہارے پاس سے اٹھ کر واپس لوٹتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت پڑ نہیں سکتی مگر وہی جو خدا نے ہمارے لیے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمانداروں کو چاہیے بھی کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے واسطے فتح یا شہادت، دو بھلائیوں میں سے ایک کے خامخواہ منتظر ہی ہو، اور ہم تمہارے واسطے اس کے منتظر ہیں کہ خدا تم پر خاص اپنے ہاں سے کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے، پھر اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تم لوگ خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تمہاری خیرات تو کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تم تو یقیناً بدکار لوگ ہو، اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں کوئی وجہ مانے نہیں مگر یہی کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور نماز کو آتے بھی ہیں تو الکسائے ہوئے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بددلی سے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو نہ تو ان کے مال حیرت میں ڈالیں اور نہ ان کی اولاد، کیونکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو آل و مال کی وجہ سے دنیا کی چند روزہ زندگی ہی میں مبتلا عذاب کرے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تب بھی وہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور مسلمانوں، یہ لوگ تو خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ وہ تم میں ہی کے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تم میں کے نہیں ہیں، مگر ہیں یہ لوگ بزدلے کہ اگر کہیں یہ لوگ پناہ کی جگہ قلعہ یا چھپنے کے لیے غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ پا جائیں تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔